قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ذکر کیا. ذرا اس وضاحت کو سمجھانے کے لیے میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. فرمایا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اس کی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی دیواریں اٹھائیں. ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں، تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، ہماری یہ خدمت قبول فرما، ہماری یہ خدمت قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہمارے دلی ارادے نیت کو بھی جانتا ہے. جو دعا کو بھی سن لے، دلی کیفیت نیت کو بھی جان لے، اس ذات کریم سے اللہ کے خلیل دعا فرما رہے. انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، باپ اور بیٹے کو، اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا. ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل اللہ کے نبی ہیں. نبی ہونے کے بعد بھی خدا رب ذوالجلال سے اس کی فرمانبرداری کی توفیق ملنے کی دعا کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنی عبادات پر، ذکر و اذکار پر، زہد و تقوی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے استعانت، رب ذوالجلال سے توفیق، اللہ رب العالمین کی رحمت، رب ذوالجلال سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نمازیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے عبادات قبول ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت سے رب ذوالجلال ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. انسان کا کوئی اپنا خاص مقام، کوئی اپنے علم پہ نازاں ہے، کوئی اپنے دولت پہ نازاں ہے، کوئی اپنے عہدے پہ نازاں ہے. یہاں قرآن نے درس دے دیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کا ہمیشہ نیاز مند بن کے رہنا چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، اسماعیل کو ساتھ ملا کر، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فرمان بردار بنائے رکھنا. اس کے بعد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو مسلمان بنائے رکھنا. ایک جماعت کو توجہ چاہوں گا، میں بڑا اہم مسئلہ بیان کروں گا آگے. ایک جماعت کو مسلمان بنائے رکھنا، وہ کسی قسم کے شرک کفر کے دلدل میں وہ گردآلود نہ ہو جائیں، ہمیشہ مزکہ، پاکیزہ، مصفہ رہیں. اس کے بعد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اب ہمیں حج کے طریقے سکھا، ہم حج کیسے کریں، وہ مناسک ادا کرنا وہ ہمیں سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. گناہگار توبہ کرے اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور گناہوں سے پاک شخص توبہ کرے اللہ اس کے مدارج کو بلند فرما دیتا ہے، درجے اور رتبوں کو بلند فرما دیتا ہے. توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا لازمی نہیں ہے. توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، توبہ کے معنی اللہ کی طرف پلٹ کے آنا، توبہ کے معنی اللہ کی طرف لوٹ کے آنا. ہر ایک کو رب ذوالجلال کی بارگاہ کی ضرورت ہے، تو ہر ایک اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، کسی کی توبہ کرنے کو اس کا گناہگار ہونا ثابت نہیں کرتا. توبہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے بھی کرتے ہیں. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، مولانا روم نے کہا
در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اب اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے، اس کے پاس قوت نہیں، صلاحیت نہیں، اگر وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اتنا کمال نہیں ہے۔ طاقت اور قوت کے ساتھ ہو کر پرہیزگار بننا یہ کمال ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ انہی میں بھیج، کن میں؟ وہ جماعت جس کے ہمیشہ مسلمان ہونے کی دعا خلیل فرما رہے ہیں۔ یہاں قرآن کریم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا، قرآن کی نص آیت سے ثابت ہو گیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں میری اولاد میں سے ایک جماعت مسلمانوں کا ہو ہمیشہ، پھر انہی مسلمان جماعت میں اے پیغمبر اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں ایک عظمت والے رسول کو۔ بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے ہیں کون کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، دوسرا اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رسول کے بعثت کی دعا کر رہے ہیں اس وقت ہماری اولاد کہہ کر، یعنی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے جو سلسلہ چلا ہے اس میں سوائے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں ہوا، اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی جو دعا کی جا رہی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی ہے، اس لیے رسول کریم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا